بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دلوں کا سکون ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا مومن کا بہت بڑا سہارا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دعا کا احترام یہ ہے کہ دعا کو دل کی گہرائیوں اور یقین سے مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے دلی سے اور غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حلال روزی دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود، برا گندا حال، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام پر ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اجر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب دعا قبول نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آخرت میں آپ کے لیے شفا کا باعث ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے بھی اوقات ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ اوقات ہیں تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن کی خاص گھڑی، افطار کے وقت کی دعا، سجدے کی حالت میں، بارش کے وقت، اذان کے وقت۔ یہ وہ خاص لمحات ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں اپنے رب کو خلوص دل کے ساتھ پکاریں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگتے وقت پورے یقین، عاجزی اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ تو ویورز، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔